بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ایک پاگل سے کر دی گئی تھی اور بدلے میں میرے ماں باپ کو ڈھیروں پیسے ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ دن بعد طلاق لے لینا۔ میرا شوہر جانے روز کہاں نکل جاتا تھا اور خود ہی گھوم پھر کر واپس آ جاتا تھا۔ ایک دن اس کے پاگل پن سے تنگ آ کر میں نے گھر چھوڑ دیا اور اسی رات مجھے ایک انجان نمبر سے پیغام ملا کہ تمہارا پاگل شوہر ہمارے پاس ہے۔ میں انسانیت کے ناطے اسے بچانے میں جب اس ایڈریس پر پہنچی تو وہاں میڈیا کا ہجوم دیکھ کر الجھ گئی۔ تبھی میری نظر، میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ماں باپ نے اتنا بڑا فیصلہ میرے پوچھے بغیر میرے لیے کیسے کر دیا۔ اب وہ میری شادی کر رہے تھے اور مجھے نہ تو لڑکا دکھایا اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بھی بتایا۔ بس مجھے کہہ دیا کہ 2 ہفتے کے بعد میری شادی ہے۔ ایسا کون ماں باپ کرتے ہیں؟ سوچ سوچ کر میں تو رونے والی ہو گئی تھی۔ اماں اور ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں اچانک نہ کریں، مگر وہ نہیں مانے، اور مجھے تو یہ حیرت ہو رہی تھی کہ اچانک انہیں ایسا کون سا اتنا اچھا رشتہ مل گیا کہ 2 ہفتوں کے اندر اندر انہوں نے میری شادی کے لیے ہاں کر دی، جبکہ پچھلے 2 سالوں سے تو یہ اپنی پسند کا رشتہ تلاش کر رہے تھے اور انہیں مل نہیں رہا تھا۔ اب کیسے یہ سب اتنی اچانک ہو گیا؟ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی فطرت کو اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ اپنے مفاد کے بغیر تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، تو اتنا بڑا فیصلہ بھی ضرور کسی وجہ سے ہی کیا ہوگا، اور مجھے وہ وجہ تلاش کرنی تھی۔ اور بہت جلد مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ماں باپ اپنے فائدے کے لیے مجھے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس دن میں نے امی اور ابا کو باتیں کرتے سنا کہ ابا کو ڈھیروں سارے پیسے دے کر کہہ رہے تھے کہ یہ پیسے سنبھال کر رکھ لو، شادی تو ہم نے سادگی سے ہی کرنی ہے، تو تھوڑے بہت پیسے لگا لیں گے اور باقی بعد میں خود استعمال کر لیں گے۔ پہلے تو میں حیران تھی کہ اتنے سارے پیسے ان کے پاس کہاں سے آ گئے۔ پھر جب ان کی مزید گفتگو سنی تو پتہ چلا کہ لڑکے والوں نے یہ پیسے ابا کو اس شادی کے بدلے دیے ہیں۔ میں چونک گئی کہ اتنے سارے پیسے انہوں نے کیوں دیے ہیں۔ میں اندر گئی تو ایک دم سے وہ دونوں بالکل چپ ہو گئے اور گھبرا گئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو پیسے شادی کے بدلے میں کیوں ملے ہیں؟ کیا لڑکے میں کوئی نقص وغیرہ ہے؟ تو پہلے تو وہ جھجکتے رہے اور پھر مجھے نہیں بتایا۔ پھر اماں کہنے لگی کہ ہاں، بس تھوڑا سا ہی نقص ہے، لڑکے کا دماغی توازن تھوڑا سا خراب ہے، اس لیے اس کے گھر والوں نے شادی کے بدلے یہ 5 لاکھ روپے دے دیے ہیں۔ میں سنتے ہی چیخ پڑی کہ آپ ایک پاگل سے میری شادی کر رہی ہیں؟ آپ لوگ کیا میرے سگے ماں باپ نہیں ہیں جو اتنا بڑا ظلم میرے ساتھ کر رہے ہیں؟ اماں مجھے شانت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ گھبراؤ نہیں، اس میں تمہارا ہی تو فائدہ ہے۔ ہم نے اس شادی کے بدلے پورے 5 لاکھ روپے لیے ہیں، اور اگر تم شادی نہیں کرو گے تو ہم ان پیسوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی، چاہے بس ایک ہی رات کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ تم ایسا کرنا کہ شادی کر کے اس گھر پہ جانا اور اگلے ہی دن وہ گھر چھوڑ کر واپس آ جانا، پھر ہم یہ محلہ اور جگہ ہی چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، لیکن شادی تو کرنی ہی پڑے گی۔ اماں کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ ہم نے کبھی زندگی میں بھی لاکھ روپے اکٹھے نہیں دیکھے تھے، اور اب اگر اس شادی کے بدلے مل رہے تھے تو صرف ایک رات کے لیے تو کیا برا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ماں باپ کو پیسوں کے لیے کوششیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی یہ کوشش محنت سے زیادہ فراڈ پر مشتمل ہوتی تھی۔ ان کا بس یہی کام ہوتا تھا کہ کہیں ادھر سے پیسے مل جائیں تو وہ ان کو کام نہ کرنا پڑے، بلکہ مفت کی ہی پیسے ملتے جائیں اور یہ اڑاتے جائیں۔ کوئی اور بہن بھائی بھی نہیں تھا، صرف میں ہی تھی، اور مجھے بھی ہتھیار بنا کر اماں ابا باہر لوگوں سے پیسے لیے۔ کبھی کہتے کہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، اس کا آپریشن ہونا ہے تو اس کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، اور کبھی کوئی بہانہ تو بچپن سے ہی لے کر اب تک میں نے اپنے ماں باپ کو صرف پیسے کے پیچھے ہی بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے کبھی اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ بچپن میں تو میں نے سب باتوں کو سمجھ میں نہیں پائی تھی اور یہ خیال کرتی تھی کہ شاید واقعی میں ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ہمیں لوگوں سے
مانگنا پڑتا ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے شعور آتا گیا، ہمیں جب پیسوں کی ضرورت نہیں ہوئی بھی ہوتی تب بھی اماں ابا کی ہی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے لوگوں سے پیسے مانگ لیں، چاہے ادھار کے طور پر ہی، مگر کبھی ان کو میں نے محنت کر کے پیسے کماتے نہیں دیکھا تھا۔ جب سے میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، ماں باپ کو میری شادی کی فکر پڑ گئی تھی، اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اس کی شادی کی کسی امیر خاندان سے کریں گے، اور میں یہ سوچ کر خوش ہوتی تھی کہ میرے ماں باپ کو میری کتنی پرواہ ہے۔ لیکن پچھلے 2 سالوں سے انہیں اپنے مطابق کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا، اور اب آ کر انہوں نے میری شادی طے کی بھی تھی، جس سے شادی کے بدلے میں انہیں 5 لاکھ روپے ملنے تھے۔ لیکن پھر یہ شادی تو نہ ہوئی، تو یہ سودا ہوا۔ میں نے اماں ابا کو بہت منع کرنے کی کوشش کی کہ میری زندگی کے ساتھ اتنا بڑا کھیل مت کھیلیں، پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہیں، کس نیت کے ہیں، اور وہ میرے ساتھ ہی شادی کیوں کر رہے ہیں۔ تو میری ہر بات کے جواب میں وہ یہی کہتے تھے کہ بس کچھ دن کی بات ہے، لیکن اب ہم چونک کے پیسے لے چکے ہیں تو تمہیں نکاح کی حامی بھرنی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ صرف کچھ دن کی ہی تو بات ہے، نکاح کے چند روز کے بعد میں طلاق لے کر ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گی، اور اگر میرے اس عمل سے میرے ماں باپ کو خوشی اور پیسے مل رہے ہیں تو کیا برائی ہے۔ تو میں نے ہاں کر دی۔ شادی سے پہلے میں نے اپنے شوہر کو بالکل نہیں دیکھا تھا، بس یہی سنا تھا کہ اس کا دماغی توازن تھوڑا سا خراب ہے، لیکن جب شادی کی رات میں نے اسے دیکھا تو میری چیخ ہی نکل گئی۔ اس کا کچھ نہیں بلکہ بہت سارا دماغی توازن خراب تھا، اور ایک مکمل پاگل انسان تھا، جس نے کمرے کے اندر میرے قدم رکھتے ہی میرے دوپٹہ کھینچ کر اتار دیا اور میرے بال پکڑ کر کھینچنے لگا، ایسے کہ جیسے اس کے ہاتھ کوئی کھیل لگ گیا ہو۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر بڑی مشکل سے اس کے ہاتھوں سے میرے بال چھڑائے اور مجھے کہنے لگی کہ اب جو بھی ہے یہ تمہارا شوہر ہے، اب تمہیں ہی اس کو ہینڈل کرنا ہوگا۔ مجھے اپنی قسمت پہ رونا آیا تھا، کیسی قسمت ہے کہ ایک پاگل میرا شوہر بنا ہے، مگر اب کچھ دن تو یہ شادی نبھانے کا ناٹک کرنا ہی تھا۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ شادی میرے لیے کتنی مشکل ہونے والی ہے۔ وہ کمرے میں اچھل کود کر رہا تھا، شور مچا رہا تھا اور میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے اسے کئی بار پیار سے کہا کہ یہ کھیل نہیں، کھیل کود کو بند کر دو، رات بہت ہو گئی ہے تو چپ کر کے سو جائے، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ اماں نے آتے ہوئے میرے پرس میں نیند کی گولیاں رکھ دی تھیں اور کہا تھا کہ اگر وہ تمہیں زیادہ ہی تنگ کرے تو اسے یہ کھلا دینا۔ میں نے جلدی سے دودھ کے گلاس میں نیند کی گولی ڈال کر اسے دودھ زبردستی پلا دیا۔ وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا، کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا اور سو گئی۔ اگلے دن میری ساس مجھے کہنے لگی کہ مانتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے تمہیں ماں اور باپ کو پیسے دیے ہیں، اور ایک طرح سے تم خرید کر ہی اس گھر میں لائی گئی ہو، مگر پھر بھی کچھ رسم و رواج ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کو ناشتہ تو لے کر آنا چاہیے تھا نا۔ ان کی بات سن کر میں شرمندہ بھی ہوئی اور مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ جتاتے کی ضرورت کیا تھی کہ انہوں نے پیسے دیے ہیں۔ پھر میں نے اپنے آپ کو پرسکون کیا اور سوچا صرف 2 دن اور گزار لوں تو پھر تو میں چلی جاؤں گی۔ ہاں، لیکن مجھے بھی حیرانی ہوئی ضرور تھی کہ اماں ابا کو آنا چاہیے تھا۔ میرا حال تو دیکھتے کہ شادی کے بعد میں کس حال میں ہوں، انہوں نے تو آنا ہی ضروری نہیں سمجھا، اوپر سے وہ کال بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ مجھے تشویش ہونے لگی، میں نے سوچا کہ ان کی طرف سے جاتی ہوں، لیکن ساس نے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ 3 دن سے پہلے تم نہیں جا سکتی۔ ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ بہو 3 دن کے بعد باہر گھر سے قدم نکالتی ہے۔ ناشتے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر تو کہیں باہر چلا گیا ہے، اور اس کی ماں کو بھی کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ تقریباً شام کے وقت وہ واپس آیا تھا اور میں نے کل کی طرح ہی اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا تھا، اور اگلے دن پھر سے اس کا وہی معمول تھا، روز جانے کا۔ ہمیں کیا پتہ کہاں گھومتا پھرتا ہے، رہتا ہے اور شام کو واپس آ جاتا ہے۔ جب 3 دن ہو گئے تو میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں اور ان کی خیریت دریافت کروں
اور جب میں واپس وہاں سے پہنچی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جب میں نے دروازے پر تالا لگا دیکھا، مجھے حیرانی اور پریشانی ہوئی کہ اماں مجھے بغیر بتائے کہاں جا سکتے ہیں۔ میں نے آس پڑوس میں پتہ کیا تو وہ کہنے لگی کہ تمہارے ماں باپ تو تمہاری شادی کے اگلے روز ہی تالا لگا کر کہیں چلے گئے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ وہ کہاں جا سکتے ہیں، ان کا تو کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہیں ہے جہاں وہ اتنے دن رہ سکیں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ آج گھر جاؤں گی تو ماں سے کہوں گی کہ مجھے اب طلاق لے کر دے، میں نے اب واپس نہیں جانا۔ لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا، مجھے واپس وہیں جانا پڑا۔ میں واپس اپنے سسرال جانے کے لیے پلٹ گئی۔ ابھی آدھے راستے میں ہی تھی کہ ایک انجان نمبر سے میرے موبائل پر میسج آیا کہ تمہارا پاگل شوہر ہمارے قبضے میں ہے، اگر اس کی جان بچانا چاہتی ہو تو اس دیے گئے پتے پر آ جاؤ۔ یہ پیغام پڑھ کر میں الجھن میں پڑ گئی تھی۔ یہ کسی کا مذاق ہے یا واقعی میں اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے؟ میں نے اپنی ساس کو فون کر کے پوچھا کہ وہ گھر پر ہے یا نہیں، تو ساس نے بتایا کہ نہیں، وہ ابھی تک گھر پر نہیں آیا۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ یہ جس نے پیغام بھیجا ہے وہ سچ میں ہی کہہ رہا ہے۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا کہ اچھی بات ہے اگر وہ ان لوگوں سے کے قبضے میں ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اسے چھڑوانے کے لیے جاؤں، میری تو جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن پھر انسانیت کے ناطے ہی میں نے سوچا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کیا ہوا جو اگر وہ اس طرح کا ہے تو میرا شوہر تو ہے نا؟ جب اس دیے گئے ایڈریس پر پہنچی تو میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا کہ جانے کس قسم کے لوگوں نے میرے شوہر کو پکڑ رکھا ہے، اور وہ بالکل پاگل تھا، اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یقیناً کسی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے انہوں نے اسے اغوا کر لیا ہوگا۔ میں جب وہاں پر پہنچی تو سامنے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر میں شش و پنج میں پڑ گئی تھی کہ کیا میں صحیح پتے پر ہی آئی ہوں یا غلط پر، کیونکہ وہاں پر کچھ میڈیا والے بھی دکھائی دے رہے تھے، ایسے کہ جیسے یہاں پر کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ ایک دم سے میرا دل ڈر گیا کہ کہیں میرے شوہر کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو گیا۔ میں لوگوں کو پیچھے کرتی ہوئی آگے بڑھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ دو لوگ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے ماں باپ تھے۔ میں تو اپنے ہوش ہی کھو بیٹھی تھی، یہاں پر اس حال میں کیسے؟ میں سب کچھ بھول بھال گئی، اور میرے ارد گرد کون ہے اور میں یہاں پر کس مقصد سے آئی ہوں؟ میں بس اپنی امی ابا کے پاس بیٹھ کر انہیں جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ابھی کچھ بھی نہیں ہو کیا جا سکتا تھا۔ ایمبولینس آ گئی تھی اور میں ان کے ساتھ ہی ہسپتال میں ڈاکٹر ایمرجنسی میں لے گئی، اور میں پریشانی سے ٹہلتے ہوئے سوچنے لگی کہ امی ابا تو غائب تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، پھر یہ اس روڈ پر کیا کر رہے تھے اور ان کی حالت کیسے ہوئی؟ کسی نے ان کے ساتھ اچانک مجھے خیال آیا کہ مجھے تو کسی نے وہاں پر میسج دیا تھا کہ میرا پاگل شوہر ان کے قبضے میں ہے، تو ماں باپ وہاں پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ چکر ہے؟ اور اب تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ شاید کوئی بھی تھا جس نے بڑی ہی بڑی سازش رچی تھی، اور نہ صرف میرے شوہر بلکہ میرے ماں باپ کا بھی دشمن تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی فکر ہوئی۔ میں نے جلدی سے اپنی ساس کو کال ملائی اور اس کے بارے میں پوچھا تو وہ بھی پریشانی سے کہنے لگی کہ ابھی تک وہ نہیں آیا، میں تو خود اس کو ڈھونڈنے نکلی ہوں۔ میں نے اپنا سر تھام لیا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کچھ دیر کے بعد ایمرجنسی سے ڈاکٹر باہر آئے اور کہنے لگے کہ وہ زخمی تو ہیں لیکن اتنے نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی کسی کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی ہے، اور اسی مار پیٹ کے دوران ان کے سر پر لگنے والی چوٹ سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ فکر کی کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں ان کو ہوش آ جائے گا۔ اتنے میں پولیس بھی آ چکی تھی اور امی ابا کا بیان لینا چاہ رہے تھے، لیکن ڈاکٹر نے انتظار کرنے کو کہا۔ کچھ دیر کے بعد میں امی اور ابا کو دیکھنے روم میں گئی تو وہ جاگ چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئے، پوچھنے لگے کہ ہم یہاں پر کیسے آئے؟ تو میں نے انہیں ساری بات بتائی اور پوچھا کہ میں گھر گئی تھی، آپ لوگ وہیں پر نہیں تھے، اور یہ سارا کیا چکر ہے؟ آپ لوگ زخمی کیسے ہوئے اور وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ اب میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، بھائی ہم تمہاری کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتے،
یہ سمجھ لو کہ ابھی ہم نے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور ہم پولیس کو بیان نہیں دینا چاہتے۔ بس تم کسی بھی طرح سے ہمیں یہاں سے نکال کر کہیں لے جاؤ۔ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگ پولیس کا بیان کیوں نہیں دینا چاہتے؟ ابا تو کہنے لگے کہ اصل میں وہاں پر کچھ لوگوں کی لڑائی ہو رہی تھی اور ہم لوگ عینی شاہدین تھے، تو انہوں نے ہمیں بھی زخمی کر دیا۔ نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ ان کی نظروں میں آئیں، اسی لیے پولیس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے، تو بس کسی سے بھی یہاں سے نکال دو۔ اماں تو باقاعدہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی کہ دیکھ کیا رہی ہو، تم ہماری بیٹی ہو اور اس مصیبت سے تم نکالو گی ہمیں۔ اس وقت مجھے ان کے کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے تو ان کی بات تو مانی ہی تھی، اسی لیے میں نے پولیس والوں کو کسی بہانے سے دوسری طرف بھیج دیا اور اماں ابا کو لے کر سیدھا گھر آ گئی۔ وہ تو یہاں آنے کو بھی تیار نہیں تھے، لیکن اس وقت میں انہیں اور کہاں لے کر جا سکتی تھی۔ مجھے کہنے لگے کہ اب تمہیں واپس جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہم آج رات کو ہی دوسرے شہر کے لیے نکل جائیں گے۔ ان کی بات اور حالت مجھے بہت پریشان کر رہی تھی کہ ضرور کوئی تو بڑی بات ہوگی، مجھ سے چھپا رہے ہیں، کچھ تو ضرور ہوا ہے۔ اسی وقت میری ساس کا بھی فون آ گیا، وہ بیچاری بھی اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہو رہی تھی کہ جانے وہ کہاں پر ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو اس پریشانی کے بارے میں نہیں بتایا کہ میرا شوہر کھو گیا ہے، کہ وہ پہلے ہی اتنی مصیبت میں ہے، یہ سن کر اور پریشان ہو جائیں گے۔ میں نے یہی کہا کہ اس وقت میرا جانا بہت ضروری ہے، میں صبح واپس آ جاؤں گی۔ جانے وہ کہاں پر تھا اور کس حالت میں تھا، جس نمبر سے مجھے وہ پیغام ملا تھا، میں نے اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی تو وہ بند جا رہا تھا، اور میں نے ابو سے بھی پوچھا کہ آخر آپ لوگ اس جگہ پر کیسے پہنچ گئے ہیں اور گھر پہ کیوں تالا لگا ہوا تھا، لیکن میری کسی بھی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ نظریں جرانے لگے اور ان کے پاس اس سوال کا بھی جیسے کوئی جواب نہیں تھا۔ اماں کہنے لگی کہ جلدی سے سامان پیک کرو، ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ابھی تو آپ دونوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، ایسا کیا کیا آپ لوگوں نے جو آپ کی جان کو خطرہ ہو گیا؟ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا گھبرا کر کہنے لگے کہ کوئی بھی دروازہ نہ کھولے۔ دستک زوردار طریقے سے ہونے لگی، پھر باہر سے آواز آئی کہ ہم پولیس سے آئے ہیں، دروازہ کھولو ورنہ یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو وہ لوگ اندر آ گئے، لیکن ان کے ساتھ اپنے شوہر کو دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی اور میں نے سکون کا سانس بھی لیا کہ شکر ہے کہ یہ نہیں مل گیا اور شاید یہ اس کو میرے حوالے کرنے ہی آ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ پولیس والوں نے میرے ماں باپ کو ہتھ کڑی لگانی شروع کی تو میں چیخ پڑی کہ آپ لوگ یہ میری امی ابو کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ جواب پولیس والوں کے بجائے میرے شوہر کی طرف سے آیا۔ کہنے لگا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ کا کیا جرم ہے۔ ان پر مجھے اغوا کرنے اور مجھے جان سے مارنے کی دفعہ لگے ہیں، اور میری آنکھوں کے آگے تو جیسے اندھیرا ہی چھا گیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ میں نے جو سنا ہے کیا وہ اسی کے منہ سے سنا ہے۔ وہ تو ایک ہوش مند انسان کی طرح بالکل ٹھیک بات کر رہا تھا۔ پھر میں نے اس کے حلیے کی طرف دیکھا تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ایک پاگل انسان کھڑا ہے۔ پینٹوں کی جیب میں ہاتھ ڈالے سلیقے سے بولتا ہوا کہیں سے بھی ذہنی مریض نہیں لگ رہا تھا۔ حیرت کے سمندر سے میں باہر نکلی اور پوچھا کہ تم بالکل ٹھیک ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم پاگل نہیں ہوئے، ناٹک کیا تھا؟ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اور میرے ماں باپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے داماد کو اغوا کریں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے ماں باپ کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو تمہیں کچھ بتائیں گے نہیں، نہ ہی بتانے کے قابل ہے، تو سنو میں ہی تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سنو کہ تمہارے اصل ماں باپ ہی نہیں، جتنے مفاد پرست اور لالچی لوگ یہ دونوں ہیں، یہ تمہارے تو کیا کسی کے بھی ماں باپ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم ان کی سگی بیٹی نہیں ہو، انہوں نے تمہیں بھی پیسوں کے بدلے ہی بیٹی بنایا ہوا تھا۔ ایک امیر خاندان کی عورت تھی جس کے شوہر کو بیٹیاں نہیں چاہیے تھی، اور جب اس کی تیسری بیٹی ہوئی تو شوہر نے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ اس لیے اس نے
اپنی بیٹی بہت سارے پیسوں کے عوض اپنے ملازموں کو پالنے کے لیے دے دی تھی۔ یہی نہیں بلکہ ہر مہینے تمہاری کفالت کے لیے پیسے بھی وہی بھیجتی رہی ہے اور اب تک بھیجتی ہیں۔ اتنا سن کر ہی میرے ہوش اڑ گئے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا رد عمل دوں۔ یہ سب تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ماں باپ نہیں ہو سکتے۔ مجھے اچانک وہ بیگم صاحبہ یاد آئی جن کے گھر اکثر کبھی کبھار مجھے ابا لے کر جاتے تھے، جو مجھ سے بہت ہی پیار کرتی تھی اور ابا انہی سے پیسے مانگتے رہتے تھے۔ تو کیا وہ میری اصل ماں تھی؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے صرف پاگل بننے کا ناٹک کیا تھا تاکہ تم سے شادی کر سکوں۔ میں جانتا تھا کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں تو یہ کبھی بھی میری اور تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گے۔ تم جن کی بیٹی ہو وہ میری خالہ ہے اور میں نے تم سے شادی اسی لیے کی ہے کہ تمہیں اپنے خاندان میں واپس لے جا سکوں۔ سوچا تھا کہ جب ان کی اصلیت تمہارے سامنے آئے گی تو تب تمہیں اپنے بارے میں بھی سچ بتا دوں گا۔ میں نے تو ان کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچا تھا، مگر انہوں نے لالچ کیا اور مجھے اغوا کر لیا۔ ان کو تو یہی تھا کہ یہ پاگل ہے، اس کو کیا پتا کہ اسے کس نے اغوا کیا ہے۔ بدلے میں یہ میری ماں باپ سے پیسے مانگنے لگے، لیکن میں چونک کر ان کا سارا پلان سن چکا تھا اور اسی لیے میں نے مزاحمت کی اور میں نے وہاں سے چلا گیا۔ اور ہاں، لیکن میں نے تمہیں میسج ضرور کر دیا تھا تاکہ تم وہاں پر پہنچ کر ان کے ہسپتال لے جا سکو۔ وہ پیغام میں نے ہی تمہیں بھیجا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ وہ وہاں پر زخمی ہے اور پھر تم سوچو کہ یہ وہاں پر کیا کر رہے تھے اور کیوں زخمی ہے، اور اب میں انہی خود پر حملہ کرنے کے جرم میں گرفتار کروا رہا ہوں۔ وہ دونوں میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے۔ ہمیں معاف کر دو، ہم لالچ میں آ گئے تھے۔ ہم نے سوچا تھا کہ اس کے بدلے بہت سارے پیسے لے لیں گے اور پھر یہاں پر سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ آج کے بعد ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، ہمیں جانے دو۔ میں نے تو یہ سب تصور بھی نہیں کیا تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر یہ میرے حقیقی ماں باپ نہیں ہیں لیکن میں نے انہیں اپنا ماں باپ ہی سمجھا ہے، تمہیں انہیں میرے کہنے پر چھوڑ دو۔ میرے شوہر نے میرے کہنے پر ان دونوں کو چھوڑ دیا اور میں اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میرے حقیقی ماں باپ بھی مجھ سے ملنے آئے اور مجھ سے بہت معافی مانگی۔ میں اس کی مجبوری بھی سمجھتی تھی کہ شوہر کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے۔ میرے لیے جو اصل خوشی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ میرا شوہر پاگل نہیں تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ جو ہوا سو ہوا۔ میں وہ بھلا کر اپنی زندگی نئی سرے سے شروع کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے شوہر نے اپنے ساتھ کی مکمل یقین دہانی کروائی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔